السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک. میں لے کر آ چکی ہوں آپ سب کے فیوریٹ ناول میرا مرستو بائی ملیشا رانا کے ایپیسوڈ 5 کو. سب سے پہلے تو بہت 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 شکریہ آپ سب کا اتنی محبت اپنی شو کرنے کے لیے. ایسے اپنی محبت قائم رکھیے اور بہت 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 اچھا رسپانس دے. زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے، لائک کر کے اور کمنٹ کر کے. تو ہم پڑھتے ہمارے آج والے اس بہت ہی انٹرسٹنگ سے ایپیسوڈ کو. چہرے پر رات کے اس پہر بھی ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتی. وہ جس جگہ حارم نے اسے چاٹا تھا کو اچھے طریقے سے رگڑنے لگی. بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے حارم کا چہرہ نظر آ رہا تھا. جہاں شدید نفرت آ رہی تھی اس شخص سے، وہیں خوف سا بھی اس کے اندر پیدا ہو رہا تھا. وہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا. کیا اس کے بھائی کو یوں مارنے کے پیچھے بھی امایا ہی وجہ تھی؟ کیا اس کے باعث ہی شاہیر کو پیٹا؟ مزید اس جگہ صحیح نہیں لگ رہا تھا، مگر بزدلوں کی طرح بھاگ جانا امایا کی انا پر چوٹ کرتا. بینش کی شادی جب تک نہیں ہو جاتی، کم از کم تب تک تو اسے یہاں پر رہنا ہی تھا. حارم آپ آ گئے. آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا گرم کر دیتی ہوں. کب سے وہ اسی کے آنے کی راہ تک رہی تھی. ابھی گھر میں ایک قدم ہی رکھا تھا اس نے جب بھاگتی وہ اس کے قریب آئی. رہنے دو، بھوک نہیں ہے. اور یار تم کیوں خواہ جاگتی رہتی ہو؟ ملازموں کو مفت کی تنخواہیں دینے کے لیے نہیں رکھا ہوا. ان سے کھانا گرم کروا سکتا ہوں. اپنی بات مکمل کرتا وہ کمرے کی جانب بڑھنے لگا، مگر اس کے ہاتھ پر لگی چوٹ دیکھتی. یہ کیا ہوا؟ تیزی سے اس کے قریب ہوتی وہ حارم کا ہاتھ پکڑے فکر مندی سے بولی. کچھ نہیں، چھوٹی سی چوٹ ہے. مردوں کے لیے یہ معمولی سی بات ہے. ہاتھ پیچھے کھینچتا وہ دور ہوا. حارم جی، آپ کے لیے یہ معمولی سی چوٹ ہوگی، مگر اس کا درد مجھ سے پوچھیں. جانتے ہیں نا ہمیشہ سے ہی کتنا خیال کیا ہے آپ کا، مگر آپ کو اپنی فکر ہی نہیں ہوتی. خود کی نہیں تو کم از کم میرا ہی خیال کر لیا کریں. مجھے کتنی تکلیف پہنچے گی اس بات کا یہ احساس کر لیا کریں. آنکھیں جو کہ چند منٹوں میں ہی رو کر سرخ ہو چکی تھی. بچپن سے ہی شدید محبت کرتی تھی وہ حارم سے. چاچا چاچی کے گزر جانے کے بعد فرزندہ اور وجدان دونوں کو اپنے بچوں کی طرح پالا، مگر پھر بھی حارم اور اس کے بھائی انہیں پسند نہیں کرتے تھے. جبکہ حارم کی والدہ فرزندہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی. یار یہ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو مجھے ہرگز پسند نہیں ہے. اتنی بھی کمزور نہیں ہوتی ہو تم سبھی، بہادر بنو. امایا کے متعلق سوچتا وہ فرزندہ سے بات کر رہا تھا. اس کی بہادری ہی سب سے زیادہ اٹریکٹ کی تھی اسے. اور یہ چوٹ یہ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ میں جا رہا ہوں سونے. ہاتھ چھڑوائے وہ بے رخی سے اپنے کمرے میں چلا گیا. فرزندہ جو کہ حارم کی ہم عمر ہی تھی، 30 برس ہونے کے باوجود وہ حارم کا انتظار کیے جا رہی تھی کہ کب وہ مانے گا اور اس کی شادی ہوگی، جبکہ ایسا کوئی چانس دکھائی نہیں دے رہا تھا. اپنے کمرے میں جائے وہ کپڑے بدلتا بستر پر لیٹ گیا. اچانک سے میسیج آنے کی ٹیون پر فوراً سے موبائل اٹھائے وہ دیکھنے لگا. واہ، کمال کر دیا. وہ نمبر تھا جس کے خاص آدمی نے اسے بھیجا. فوراً سے موبائل میں اسی نمبر کو سیو کرتا وہ نام آئی لو یو دے گیا اور ساتھ ہی انہیں 3 الفاظ کا میسیج بھی کر دیا. امایا جو کہ شدید پریشان حارم کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اپنے موبائل پر کسی رانگ نمبر سے آئی لو یو کا میسیج آنا دیکھ حیران ہوئی. یہ کس نے میسیج کیا مجھے؟ نمبر اس کی جان پہچان کا تو نہیں تھا. تبھی زیادہ سیریس نہیں لی بات اس نے. یار جواب ہی نہیں دے رہی. پھر سے کرتا ہوں. آئی لو یو. پیار ہو گیا ہے آپ سے. انگلش کے ساتھ اردو بھی لکھتا وہ پھر سے میسیج بھیج گیا. جسے پڑھتی امایا کی پیشانی پر بل پڑتے. کون ہے یہ پاگل انسان؟
اس کا دماغ پہلے سے ہی بہت خراب تھا۔ جذبات میں آئے خود پلٹ کر اس نمبر پر کال کر گئی۔ ہیلو میڈم جی، جانتا ہوں مجھے ہی مس کر رہی ہوگی، ویسے میری کیفیت بہت ناساز ہے، آج نیند کا آنے کا نام ہی نہیں لے رہی، شاید آپ نے چرا لی ہے میری نیند۔ سکون۔ فون اٹھاتا وہ امایا کی بھی بات کرنے سے پہلے خود بولنے لگا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے میسج کرنے کی؟ میرا نمبر کہاں سے ملا؟ قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، آج جو حرکت تم نے کر دی ہے، اگر دوبارہ ایسا کچھ بھی کیا تو خود جان لے لوں گی تمہاری۔ امایا گرجتی حارث کو دھمکی دینے پر اتر آئی۔ یار یہاں میں پیار محبت کی بات کر رہا ہوں، وہاں تم جان لینے کا کہے جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، لے لینا میری جان، مگر میری باہوں میں۔ جیسے جیسے میں تمہارے بدن کو چھوؤں گا، اس پر اپنی محبت کی مہر ثبت کروں گا، تو میری پیٹھ کو اپنے بڑے ناخنوں سے نوچ ڈالنا، مگر میری شدتوں کو سہتے ہوئے۔ بس تمہارے ہونٹوں سے سسکیوں کا آنا بند نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات کی شرط لگانا چاہتا ہوں میں تم سے، میری محبت بھری شدتیں تمہارے اندر نفرت کو نکال باہر پھینکیں گی، تمہارا دل بھی میرے عشق سے بھر جائے گا۔ وہ اب بھی رومانس ہی جھاڑ رہا تھا، مگر یہی بات امایا کو پاگل کر گئی۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں جو مجھے چھو سکے، تم جیسا گوار انسان کے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ کافی تلخ بات وہ کر گئی۔ جانتی ہوں ہمیشہ سے بہت ضدی قسم کا انسان رہا ہوں، جس سے نفرت کرتا ہوں تو ٹوٹ کر کرتا ہوں، اپنی نفرت کے چلتے ہر حد پار کر جاتا ہوں، اور جس سے محبت کروں وہ بھی انتہا کی کرتا ہوں، جس میں اپنا آپ کیا کسی کو بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اور تم سے تو پھر بھی عشق ہو چکا ہے مجھے۔ صبح رشتہ لے کر آؤں گا عزت کے ساتھ، جسے قبول تم بھی عزت کے ساتھ کر لینا، تاکہ میں تمہیں اپنی بیگم بنا کر اس گھر میں لے آؤں، جو کہ 30 برس کا ہو چکا ہوں، اور ماں جی کو بہو لا کر دینی ہے مجھے، وہ جو کہ بہت آگے تک کی پلاننگ بھی کر چکا تھا۔ جسے سنتی امایا طنزیہ مسکراتی۔ کیا کہا تم نے؟ شادی؟ اور تم سے؟ دنیا کے واحد انسان بھی اگر تم ہو، پھر بھی تم جیسے گوار سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر تھوڑی سی بھی عزت کی فکر ہے تو ایسی حرکت کرنے کا سوچنا بھی مت، چونکہ وہ بے عزتی کروا کر جاؤ گے۔ رانا حارث کو اس کی اوقات یاد آ جائے گی، وہ ابھی سے ہی منہ پر انکار کر رہی تھی اس کے۔ واقعی میں اتنی ہمت ہوگی تم میں جو میرا رشتہ ٹھکرا سکو؟ صبح میں آؤں گا، رات پڑی ہے تمہارے لیے، اچھے سے سوچ سمجھ کر صبح جواب دینا، چونکہ ہمیشہ سے ہی ہاں سننا پسند رہا ہے مجھے۔ وہ بہت کچھ کہہ سکتا تھا، دھمکی بھی دے سکتا تھا، مگر پھر بھی اس نے تمیز کے ساتھ امایا کو سوچنے کا وقت دیا۔ شادی مائی فوٹ ایسے سڑک چھاپ بہت سے لڑکوں کو ان کی اوقات یاد کروائی ہے، اس کی بھی اچھی خاصی بے عزتی میں کروں گی۔ بہت چیز سمجھتا ہے خود کو، اب میں بتاؤں گی کہ انکار لفظ کیسا ہوتا ہے۔ پہلے سے اس قدر نفرت کرتی تھی وہ حارث سے، اب بھی معمولی انسان سمجھتی کیا کچھ کہنے کے بارے میں سوچنے لگی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی اس کا انکار کرنا کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر سکتا ہے، اور وہ خود اپنے لیے کون سا عذاب پیدا کرنے والی ہے۔ صبح کے 7 بجے کا وقت تھا۔ رات دیر تک جاگنے کے باعث امایا گہری نیند سوئی ہوئی تھی، جب اچانک سے باہر کسی کے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی آواز سنے۔ اس کی آنکھ کھلی، ویسے ہی اٹھتی وہ منہ دھوئے کمرے سے باہر آئی۔ ابھی تک کپڑے بھی نہیں بدلے تھے اس نے۔ لاؤنج میں حارث کو اس کے والدین کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ، جو رات کو حارث نے اس سے بات کہی تھی اچھے سے سمجھ آ گئی۔ اس گاؤں کا مالک آیا تھا ان کے گھر، تبھی چائے بسکٹ ناشتہ سب لا کر اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ وہیں شہیر بالکل خاموش بیٹھا، سب جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں بول رہا تھا۔
کل جس نے اسے پیٹا اسی کی خدمتیں کی جا رہی تھی مجبوراً۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ہمارے گھر میں آنے کی؟ نکلو یہاں سے۔ امایا کی آواز سن سب کا دھیان اس طرف ہوا۔ انکل جی آ گئی آپ کی بیٹی، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہنستا ہوا وہ امایا کے سامنے اس کا رشتہ صغیر صاحب سے مانگ رہا تھا۔ بیٹا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رشتے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ وہ جو کب سے خود حارب کو منع کر رہے تھے انہیں برا لگ رہا تھا، جو اکیلا حارب اپنے گھر والے کو لائے بغیر ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ انکل جی آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں خود کے لیے کافی ہوں، اور نکاح والے دن میرے گھر والے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اب شادی کی ڈیٹ فکس کر لیں، یہ جو 2 دن بعد جمعہ آ رہا ہے اسی دن نکاح رکھ لیتے ہیں۔ حارب کے آگے صغیر صاحب خود پریشان ہو چکے تھے کہ کس مصیبت میں پھنسنے والے ہیں وہ، کیسے وہ اسے منع کریں۔ شادی کرنی ہے مجھ سے تو اس قابل تو بن جاؤ۔ میں اتنی پڑھی لکھی اور تم نے کبھی سکول کی شکل بھی دیکھی ہے؟ تمہارا اور میرا کیا میچ؟ تمہیں تو بات تک کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ اور بابا آپ جو ایسے انسان کی خدمتیں کر رہے ہیں، رات کو بھائی کو اسی نے اتنی بے رحمی سے مارا تھا، مرتے مرتے بچے ہیں وہ۔ حارب کے ہاتھ سے چائے کا کپ نیچے گراتی اسے اس کی اوقات یاد کروانے لگی۔ عزت کے ساتھ رشتہ لے کر آیا ہوں، جسے قبول تم بھی عزت کے ساتھ کر لو، کیونکہ تمہارا رویہ پلٹ کر تمہیں ہی سہنا ہوگا۔ کھڑا ہوئے خود کے سامنے چھوٹی بچی دکھائی دیتی امایا کو گھورتے وہ آخری مرتبہ بولا، اپنی عزت کو اٹھاؤ اور نکلو میرے گھر سے۔ تمہاری اوقات اسی گاؤں کی جاہل لڑکی سے شادی کرنے کی ہے، مجھ جیسی پڑھی لکھی لڑکی سے بات بھی کر سکتے ہو؟ انگلش کی ABC بھی آتی ہے کیا، جسے اتنی تمیز نہیں کہ عورتوں کے ساتھ ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ گاؤں میں لائٹ چلانے سے قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی، پھر بھی کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ وہ انسان مجھ سے شادی کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ امایا کی جانب مسلسل دیکھتا وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی کو غصے سے بند کیے جائے۔ آنکھوں میں سرخی آنے لگی تھی، پہلی مرتبہ انکار سننے کو مل رہا تھا اسے۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ خود نکلو گے یا میں نکالوں دھکے دے کر؟ بغیر ڈرے اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیے جانے کا کہا۔ تم سے پہلے بھی کہا تھا، رانا حارب محبت اور نفرت دل کھول کر کرتا ہے۔ جو کچھ بھی تو نے ابھی کہا سو سمیت واپس کروں گا، کیونکہ حارب کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ باہر جو کہ اس کے گارڈز کھڑے تھے حارب کو اپنی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ خود بھی دوسری گاڑی میں اس کے پیچھے چل دیے۔ امایا تو نے کیا کہ جانتی بھی ہو کتنا خطرناک انسان ہے وہ۔ بس بہت ہو گیا، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ ان سے دشمنی مول لینے کا مطلب جان سے ہاتھ گنوانا ہوتا ہے، اور نہ جانے وہ اب کیا کرے گا۔ صغیر صاحب شدید پریشان ہو گئے، وہ جانتے تھے اس گاؤں کے لوگوں کو اور اس خاندان کو ضد کے کتنے برے ہیں وہ۔ تیز رفتار میں گاڑی چلائے وہ اپنے گھر آ کر رکا۔ ملازم جو کہ صحن میں کمبل دھو رہے تھے کو برے طریقے سے دھکا دیے وہ سیدھا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس قدر حارب کو غصہ دیکھ سب لوگ حیران تھے۔ امایا کی باتیں دماغ میں مسلسل شور مچا رہی تھیں۔ کبھی اس کے باپ نے بھی ایسے لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیے تھے جو امایا نے اس کے بارے میں کہے۔ پلیز معاف کر دے، میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ حارب کے بڑے بھائی شعیب جو کہ پھر سے اپنی بیوی کو مار پیٹ رہے تھے، وہ مسلسل ان کے آگے بھیک مانگے جائیں، جبکہ ان کی نظر میں عورت کی ہر غلطی کی سزا اس کے بدن کو نوچ کر دینا ہی ہوتی ہے۔ اب بھی وہ اس کے کپڑوں کو نوچتا اتار رہا تھا اور وہ اسے روکے جائے۔ حارب جس کے دماغ پر امایا کی باتیں سوار ہو چکی تھی وہ پاگل ہو رہا تھا۔ غصے سے برے طریقے سے اپنے بھائی بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا، کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ اپنی بیگم کو بھی سنبھالی نہیں جاتی تو چھوڑا اس کے گھر، کب سے چیخے مارے جا رہی ہے، منہ بند نہیں کروا سکتے کیا؟ حارب کی آواز اس حویلی میں گونجی، جسے سن خاموشی ہر طرف چھا گئی۔ حارب خیریت تو ہے تجھے؟ کیا ہوا جو اتنا غصہ کیے جا رہا ہے؟ ماجدہ بیگم پان چباتی حارب کے اکھڑے رویے کی وجہ پوچھنے لگی۔
وہ سمجھتی تھی اپنی اولاد کو اور ان کے رویوں سے بھی واقف تھی کہ آج ضرور بہت بڑی بات ہوئی ہے جو حارث اتنا غصہ ہے۔ کچھ نہیں اماں، بس غلط جگہ دل لگا لیا، جبکہ کچھ لوگ صرف نفرتی کھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ دو ٹوک جواب دیے وہ کمرے میں چلا گیا۔ دل تو آج دکھا تھا اس کا، مگر کچھ لوگ دل دکھنے پر مجنوں بن جاتے ہیں اور کچھ حیوان۔ رانا حارث کیا بننے والا تھا؟ تو آج کے لیے اتنا ہی، کرتے رہے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک۔